سلطان نور الدین زنگی، جس کے تصور سے یورپ کے بہادر زیر زمین اپنے کفن کے اندر اب تک کام جاتے ہیں، انہوں نے 557 ہجری میں، جبکہ وہ عیسائیوں کے ساتھ صلیبی جنگوں میں مشغول تھے، ایک رات نماز تہجد کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت کی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو گربا چشم آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں، نجینی انقذنی من ہذین، نجات دو، خلاصی کرو میری ان دونوں سے۔ سلطان گھبرا کر اٹھ بیٹھے، فوراً وضو کیا، نوافل پڑھے اور لیٹ گئے۔ آنکھ اسی وقت لگ گئی، پھر یہی خواب دیکھا، پھر اٹھے، وضو کیا، نوافل پڑھے اور ابھی لیٹے ہی تھے کہ فوراً آنکھ لگ گئی، اور تیسری بار پھر یہی خواب دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا اب نیند کی گنجائش نہیں۔ اس وقت اپنے وزیر جمال الدین اصفہانی کو طلب کر کے سارا واقعہ بیان کیا۔ وزیر نے کہا تاخیر نہ کیجیے، فوراً مدینہ طیبہ چلے اور کسی سے اس کا ذکر نہ کیجیے، یہ خیال کر کے مدینہ طیبہ میں ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہے اور جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہیے۔ اپنے وزیر، 20 ارکان مجلس اور 2 سپاہیوں کو ہمراہ لے کر بہت زر و جواہر کے ساتھ نہایت تیز رو سانڈیوں پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ رات دن سفر کر کے 16 روز میں شام سے مدینہ طیبہ پہنچے۔ اس زمانہ میں عرب سلطان کے زیر اثر آ چکا تھا۔ سلطان کی اچانک آمد سے مدینہ والے حیران ہوئے۔ امیر مدینہ نے اچانک تشریف آوری کی وجہ دریافت کی تو سلطان نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ سلطان سے کہا کہ اگر آپ ان 2 شکلوں کو دیکھ کر پہچان لیں تو میں انعام و اکرام کے بہانے تمام اہل مدینہ شریف کو آپ کے سامنے سے گزار لوں گا۔ پس منادی کرائی کہ سلطان وقت تمام اہلیان مدینہ منورہ کو انعام و اکرام سے نوازنا چاہتے ہیں، اس لیے یہاں کا رہنے والا کوئی محروم نہ رہے اور ہر شخص سلطان کے حضور حاضر ہو کر انعام حاصل کرے۔ جب ہر شخص اس لالچ میں سلطان کی خدمت میں حاضر ہوتا تو سلطان انعام دیتے وقت متجسسانہ نظر اس پر ڈالتے، یہاں تک کہ مدینہ پاک کے تمام لوگ ختم ہو گئے۔ سلطان حیران تھے کہ جن لوگوں کی صورت خواب میں دکھائی گئی تھی وہ نظر نہ آئے۔ بالآخر والی مدینہ منورہ اور حاضرین دربار سے مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ آبادی میں کیا اب کوئی اور انعام لینے والا باقی نہیں رہا؟ خدام نے عرض کیا بادشاہ سلامت صرف 2 اہل مغرب جو نہایت ہی صالح، سخی، متدین، عفیف، عبادت گزار اور گوشہ نشین ہیں، باقی رہ گئے ہیں، نہایت خدا پرست ہیں، جنت البقیع میں پانی پلانے کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ سلطان نے ان کو طلب کیا، جو ہی وہ سلطان کے روبرو پیش ہوئے، سلطان نے ان کو پہچان لیا، مگر تفتیش سے پہلے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا، چنانچہ ان سے مصافحہ کیا، عزت سے بٹھایا، ان سے باتیں کی، پھر گفتگو کرتے ہوئے ان کے حجرے میں جا نکلے۔ حجرے کے فرش پر ایک معمولی چٹائی بچھی ہوئی تھی، طاق میں قرآن پاک کا ایک نسخہ، واعظ و بند کی چند کتابیں اور فقراء مدینہ شریف پر صدقہ و خیرات کرنے کے لیے ایک گوشے میں تھوڑا سا سامان، بس یہ کل کائنات تھی۔ سلطان سخت حیران تھے، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ مایوس ہو کر واپس جانے ہی والے تھے کہ ان کو چٹائی کے نیچے ہلتی ہوئی کوئی چیز محسوس ہوئی۔ چٹائی کو ہٹایا تو ایک تختہ نظر آیا، جس کو اٹھایا گیا تو ایک سرنگ نظر آئی جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھودی جا چکی تھی۔ اسی وقت ان دونوں لعینوں کو گرفتار کر لیا اور ان سے ساری کیفیت دریافت کی گئی۔ دونوں نے اقبال جرم کر لیا اور اعتراف کیا کہ وہ رومی عیسائی ہیں۔ ہم کو عیسائی بادشاہ نے بہت سا مال دیا ہے اور بہت کچھ دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ہم مغربی حجاز کا بیس بدل کر یہاں آئے تھے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک نکال کر روم لے جائیں، تاکہ مسلمانوں کا مرکز ختم ہو جائے اور ان کا شیرازہ بکھر جائے۔ ہم نے جب حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دینداری کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم تو صرف اسی لیے ترک وطن کر کے یہاں آئے ہیں کہ جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہیں، تو مدینہ والے بھی ہماری بے پناہ عقیدت اور داد و داشت دے کر ہم پر ریچھ گئے اور روزے اطہار کے بالکل متصل رہنے کے لیے ہم کو حجرہ دے دیا۔ ہم نے چپکے روزہ مبارک کی طرف سرنگ کودنا شروع کر دی۔ رات بھر کودتے اور صبح سویرے چمڑے کے 2 تیلیوں میں بھر کر وہ مٹی جنت البقیع میں فاتحہ کے بہانے جا کر ڈال آتے اور دن میں ارد گرد کے نخلستانوں اور قباء وغیرہ کی زیارت گاہوں میں گھوم پھر کر پانی پلاتے۔ برس ہا برس کی محنت کے بعد آج ہم جسد مبارک کے پاس پہنچ گئے تھے۔ کہتے ہیں جس رات یہ سرنگ جسد اطہر کے قریب پہنچنے والی تھی، اسی رات ابرو، باران و بجلی کا طوفان اور زبردست زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے لوگ سخت وحشت زدہ اور پریشانی میں مبتلا رہے۔ یہ واقعات سن کر سلطان پر رکت طاری ہو گئی اور زار و قطار رونے لگے اور اسی وقت حجرہ کے متصل ان لعینوں کا سر تن سے جدا کر دیے، سجدہ شکر بجا لایا اور اس کے بعد روزہ شریف کے ارد گرد اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی نکل آیا۔
پھر اس خندق میں سطح زمین تک سیسا پگھلا کر پلوا دیا کہ آئندہ ایسے خطرے کا کوئی امکان ہی نہ رہے۔